السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم انشاءاللہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے سمٹم کیا ہوتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں دو چیزوں کا احساس ضرور رہتا ہے، یا تو مثبت سوچ والے یا تو پھر منفی سوچ والے ہوتے ہیں، اور اکثر تجربے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ منفی سوچ والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو آئیے ہم منفی سوچ رکھنے والوں کی علامتیں کیا ہے، سمٹم کیا ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں اور پھر ہم ان سوچوں سے جو ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے، نقصان ہے، اس سے بچ سکے۔ پازیٹیو تھنکنگ از ویری نائس۔ جو لوگ اچھی سوچ سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور منفی سوچ سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا، کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا۔ دین اور شریعت بھی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ ہم حسن ظن سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اور تقدیر کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی۔ تو آئیے ایسے لوگ جو منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی علامتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتاً جو چیز ہم کو دے رکھی ہے، وہ تمام ہمارے باڈی میں دو آئٹم ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دماغ کو لے لیجئے، دماغ بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ رائٹ کا اور ایک حصہ لیفٹ کا۔ تو وہ لوگ جو منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، وہ ایک ہی حصے کو استعمال کرتے ہیں، اسی پر زور ڈالتے ہیں، اور اس کے بہت سارے ان کو نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو منفی سوچ رکھنے والے لوگ زیادہ طور پر ہائی بی پی کے عادی ہوتے ہیں، جو کہ دل کی بیماریوں کی بنیاد ہے، جسے فشار خون کہا جاتا ہے۔ جب خون کا دورانیہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہائی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سڈن اموات بھی ہوتے ہیں، تو یہ علامت ہے۔ اسی طرح مثانے کے انفیکشن، خاص طور پر بڑی عمر کی خواتین میں، اور 35 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں سر کا درد اور کمر کا درد ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھوک بڑھ جاتی ہے، اور جلد کی سوزش ہوتی ہے، یعنی اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، یا خارش ہوتی ہے، اور یہ لوگ صبح جلد نہیں اٹھ پاتے، صبح بیدار نہیں ہوتے، بلکہ صبح سے بیزاری ہوتی ہے، صبح بیزاری کا مرض ان میں ہوتا ہے۔ کمزور قوت مدافعت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ان کا امیونٹی بوسٹر بہت ویک ہوتا ہے، خاص طور پر ان کا معدہ، ان کی آنکھیں اور گلے کے انفیکشن، یہ تمام چیزیں منفی سوچ والوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور منفی سوچ والے، ان کا ہاضمہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، گیسز کا پرابلم آ جاتا ہے، سینے کی جلن اور گڑھن بڑھتی ہے، اور شدید تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اینزائٹی یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، اور دل کی مختلف بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وسوسہ دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک دل کی بیماری، اور اسی طرح پلپیٹیشن دل کی بیماری۔ ان بیماریوں کی کثرت ایسے مریضوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور غیر متوازن اور ناکام ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یعنی کسی رشتے میں یہ مضبوط نہیں ہوتے۔
اسی طرح مایوسی، بے چینی، بے قراری، خود پرستی کے مرض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اور ایسے مریض یعنی جو منفی سوچ کے عادی بن جاتے ہیں، زیادہ غصے والے مزاج کے ہوتے ہیں، خوف اور توہمات کی وجہ سے ان کے ذہنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے، ایسے لوگوں کو عزت نفس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور رویوں کے انتخاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ منفی سوچ کے حامل لوگوں کی اوسط عمر مثبت سوچ کے مقابل 13 سال کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں باضابطہ ماہرین نے، کونسلرز نے اور زندگی کے ماہرین نے، یعنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے والوں پر ریسرچ کرنے کے بعد تجربے کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے، اور معیاری بیماریوں کے 90% مریض جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے تو وہ بہت جلد مر بھی جاتے ہیں، یعنی ان کی سوچ منفی ہوتی ہے اور اپنے دل پر وہ گہرا اس کا اثر لیتے ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایک حشاش بشاش رہتے ہیں، مثبت سوچ کی زندگی گزارتے ہیں، امید کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، تو لمبی عمر جیتے ہیں۔ اور 85% یعنی 85% دل کے مریض اور 70% کینسر کے مریض منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ والے تقریباً 40 to 50% لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح 80% سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں ان کی منفی سوچ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور 80% والدین جو اپنے بچوں سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے، منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے بارے میں تربیت کے سلسلے میں غفلت میں رہتے ہیں، تو ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر کہ اپنی اولاد کو دوست سمجھ کر انہیں ڈیل کریں، ان کی اصلاح کریں، تو معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اولاد کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یا ان پر صرف تنقید کرتے ہوئے یا اولاد کے بارے میں غلط تصورات سوچتے ہوئے کام کرتے ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں، کچھ سمجھاتے بھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی ان لوگوں کی علامتیں جو منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سوچوں سے ہم چھٹکارا پائیں، اس کے لیے تفصیلات ہیں ہمارے آئندہ ویڈیو میں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سوچ، صحیح فکر اور صحیح طریقے سے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں پیش کی ہے یہ فائز حسن سیال، جن کی ایک مشہور کتاب ہے چینج یور لینس چینج یور ورلڈ، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو بھی انشاءاللہ زندگی کی حقیقت سامنے آئے گی، اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو مثبت طرز زندگی اپنائیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔